بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جون 2013 کی 30 تاریخ ہے۔ آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہے دا پروسیس آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی تعمیر سیرت۔ یہ جو موضوع آج میں نے لیا ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ مائنڈ کا ٹریگر ہونا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ جب بہت زیادہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں تب مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے۔ یہ سب کا ہوتا ہے اپنے اپنے لحاظ سے، لیکن لوگوں کا ہوتا ہے دنیا کے معاملات میں، بزنس میں، جاب میں، بچوں کے لیے، اپنے مٹیریل انٹرسٹ کے لیے۔ مومن وہ ہے جس کا مائنڈ ٹریگر ہو آخرت کے لیے۔ ہر چیز میں اس کو اللہ یاد آئے، جنت یاد آئے، آخرت یاد آئے۔ یہ ٹریگر ہونا جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، معرفت کے لیے کہا جاتا ہے کہ تدبر ضروری ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ معرفت میں ترقی کے لیے صرف تدبر کافی نہیں ہے، ٹریگر ہونے کی صفت ضروری ہے۔ اگر آپ اتنے زیادہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہیں، انٹلیکچولی اتنے پریپیئرڈ نہیں ہیں کہ آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا رہے، تو آپ کتنے ہی اسٹڈی کریں، تدبر کریں، آپ کو آپ کی معرفت میں ارتقا نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یہ بات عجیب نہیں ہے، قرآن میں یہ تصور موجود ہے۔ ٹریگر ہونے کا لفظ، ٹریگر تو ایک اصطلاح ہے جو بنی ہے جب دنیا میں گن آئی، گن میں ٹریگر ہوتا ہے، تب یہ اصطلاح بنی ہے، تو پہلے گن ہوتی نہیں تھی۔ قرآن میں یہی کانسیپٹ آیا ہے، اس کے لیے لفظ ہے توسم۔ توسم کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھ کر آپ کا مائنڈ جو ہے ٹریگر ہو جائے اور ایک خاص بات تک پہنچ سکیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ رسول اور صحابہ رسول کے ہاں یہ چیز موجود تھی، لفظ ٹریگر تو نہیں تھا لیکن توسم کے نام سے موجود تھی۔ قرآن میں دیکھیے، سورہ الحجر میں یہ آیت ہے کہ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ یہ سورہ الحجر میں ہے، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، یعنی چیزوں میں نشانیاں ہیں توسم کرنے والوں کے لیے۔ آج کل کی زبان میں کہوں گا کہ جن کا مائنڈ ٹریگر ہو جائے، ورنہ نشانیاں آپ دیکھیں گے تو کچھ تھوڑا بہت آپ سبق لے لیں گے، اس سے بڑا سبق نہیں لے پائیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ کچھ چڑیاں ہیں اور بہت ہی معصومانہ انداز میں وہ اپنا مشغول ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چڑیاں سرتاپا انوسینٹ ہوتی ہیں، انوسینٹ، معصوم۔ ان کا بیٹھنا، ان کا اڑنا، ہر چیز میں معصومیت ہوتی ہے، جو بتاتی ہے کہ ان کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں، نفرت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا چڑیوں کو، تو آپ نے فرمایا کہ اہل جنت اسی طرح کے ہوں گے۔ اہل جنت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ افئدتہم کافئدۃ الطیر،
جنت والوں کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، یعنی ایسے لوگ جن کے دل میں پیس ہی پیس ہے، محبت ہی محبت ہے، خیرخواہی خیرخواہی ہے، کسی کے لیے نیگیٹو تھاٹ نہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ اسی کی مثال ہے کہ آپ نے دیکھا چڑیوں کو، آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو گیا، اس میں آپ کو جنت کی تصویر نظر آئی۔ یاد رکھیے اگر آپ کے اندر تبسم کی صفت نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی زیادہ بڑے پیمانے پر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نصیب نہیں ہوگا، آپ کو معرفت میں زیادہ ترقی کے مراحل نہیں آئیں گے۔ تو مشاہدہ اور مطالعہ اور تدبر یہ سب بہت مفید چیزیں ہیں، لیکن زیادہ بڑی ترقی کے لیے ضروری ہے تبسم، مائنڈ کا ٹریگر ہو جانا۔ تاریخ میں جو جتنے بڑی بڑی دریافتیں ہوئی ہیں، بڑی بڑی دریافتیں، وہ سب اسی وقت ہوئی ہیں جب کسی کا مائنڈ ٹریگر ہو گیا۔ تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا رہے، تب آپ کو بڑا روحانی ارتقاء، بڑا اسپریچول ڈیولپمنٹ نصیب ہوگا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج پیش آیا۔ دیکھیے یہ آج کا اخبار ہے، آج کا انگریزی اخبار، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ ہے نو یور پوٹینشیل، نو یور پوٹینشیل۔ تو اس طرح کے آرٹیکل اخباروں میں برابر آتے رہتے ہیں، لیکن سب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نو یور منی پوٹینشیل، نو یور منی پوٹینشیل، یعنی پیسہ کمانے کے بارے میں کیسے کیسے تم کامیاب ہو سکتے ہو یہ بتانے کے لیے۔ تو میرا مائنڈ اس کو لے کر ٹریگر ہوا اور قرآن کی کچھ آیتیں مجھے یاد آئیں۔ میں نے سوچا کہ یہ تو مادی انسان کی بات ہے، مٹیریلسٹ کی بات ہے۔ جو انسان سچا ایمان والا ہوتا ہے اس کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ چیزوں کو دیکھ کر اسے آخرت یاد آتی ہے، جنت یاد آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو اس کو پڑھ کر مجھے دو آیتیں یاد آئیں۔ دیکھیے ایک آیت ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ یہ سورہ القصص میں ہے، آیت نمبر 77، القصص 77، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ تو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی کہ دنیا سے دنیا کا حصہ، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ اس کے آگے پیچھے جو کنٹیکسٹ ہے اس کے لے کر غور کریں تو یہاں نصیب سے مراد نصیب دنیا نہیں ہے، نصیب آخرت ہے۔ یعنی دنیا سے آخرت کا حصہ لینا نہ بھولو، دنیا سے آخرت کا حصہ لینا نہ بھولو۔ اس کی مثال وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ نے چڑیوں کو دیکھا۔ ایک انسان اگر شکاری ہے اور چڑیوں کو دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ اس کو مار کر چاہے گا کہ میں اس کو قبضہ کروں، اس کو گن چلائے گا یا تیر چلائے گا۔ تو وہ دنیا سے دنیا ہی کا حصہ لے رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے جنت والے ایسے ہیں ہوں گے جیسے کہ چڑیاں۔ تو آپ نے دنیا سے آخرت کا حصہ لیا، یعنی ایک ہے دنیا سے دنیا کا حصہ لینا،
یہ غیر مومن کا طریقہ ہے. اور ایک ہے دنیا سے آخرت کا حصہ لینا، وہ مومن کا طریقہ ہے. تو اس طرح کے جو چھپتے ہیں آرٹیکل کہ نو یور پوٹینشیل، اپنے پوٹینشیل کو جانو، اپنے امکان کو جانو، اپنے بلقیوں کو جانو. کس معنی میں ہوتے ہیں؟ منی کے بارے میں، کمائی کے بارے میں، اور زیادہ کمائی کے بارے میں. لیکن مومن جو ہے دنیا میں، مومن بھی آتا ہے پوٹینشیل لے کر. ہر آدمی دیکھیے جو پیدا ہوتا ہے وہ پوٹینشیل سے بھرپور ہوتا ہے، بھرپور ہوتا ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کہاں استعمال کریں، اس کو کہاں استعمال کریں. تو عام طور پر میجارٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، دنیا کے اعتبار سے استعمال کرتی ہے اس کو. مومنٹ وہ ہے جو آخرت کے لیے استعمال کرے. تو بولا تنس نصیب و کم دنیا کے معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا سے دنیا لینا نہ بھولو، بلکہ ہے کہ دنیا سے آخرت کو لینا نہ بھولو. تو اس مضمون میں صحیح ایک بات صحیح کہی گئی کہ اس انسان کے اندر اسٹرانگ ڈیزائر ہوتی ہیں، بہت ہی طاقتور ڈیزائر، اسٹرانگ ڈیزائر. تو اس کو بھی اس نے دنیا کے اعتبار سے اپلائی کیا ہے. اس کو لے کر مجھے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات سمجھ میں آئی کہ اسٹرانگ ڈیزائر جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے. اس کی مثال ہے حضرت آدم. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بے پناہ خواہش ہے تو کسی حد پر رکنا نہیں جانتا. وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اسے مل جائے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا تھا اور پوری جنت ان کے لیے کھول دی گئی تھی. اس میں بے شمار درخت تھے، سب درخت ان کے لیے کھلے ہوئے تھے. ایک درخت کے بارے میں کہا گیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. تو کیا ہوا کہ ان کے ذہن میں یہی رہا کہ اس درخت میں کیا ہے، اس کو بھی یہ لینا ہے. تو بہت ہی اسٹرانگ ٹیمپٹیشن ہے آدمی کے اندر ان چیزوں کے لیے جو ابھی اس کو ملی نہیں. بہت ہی اسٹرانگ ٹیمپٹیشن. انسان کا مزاج یہ ہے کہ اگر اس کو 99% دے دیا جائے، صرف 1% نہ ملے، یعنی 100 میں 99 دے دیا جائے، صرف ایک نہ دیا گیا ہو، تو اسی ایک کے لیے وہ جمپ کرے گا، جیسا آدم نے کیا. تو آدم کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ انسان کا جو نیچر ہے، جو اس کے اندر اسٹرانگ ٹیمپٹیشن ہے، اسٹرانگ ڈیزائر ہے، اس کی وجہ سے ایسا کرتا ہے وہ کہ 99 دے دو تب بھی وہ 1% کے لیے جمپ کرے گا. لیکن یہ ڈیزائر جو ہے اس کو ہمیں ڈائیورٹ کرنا ہے آخرت کے لیے. یہی انسان کا امتحان ہے، یہ انسان کا امتحان ہے. دیکھیے قرآن کے مطالعے سے میں نے سمجھا ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ٹیسٹ کی چیزیں ہیں. ٹیسٹ، اسی میں ٹیسٹ ہے، اسی میں بیشتر لوگ فیل ہوتے ہیں. ایک ہے آزادی. تو آزادی کو میجارٹی جو ہے مس یوز کرتی ہے، میجارٹی جو ہے مس یوز کرتی ہے آزادی کو، اسی میں فیل ہو جاتی ہے وہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشیل دیا ہے آپ کو، جو صلاحیت دی ہے، ان کو آپ انڈر یوٹیلائز نہ کریں. منی کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے پوٹینشیل کو انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں. یہی دو امتحان انسان کا ہے.
آزادی کو مس یوز کرنا بھی غلط ہے اور اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو انڈر یوٹیلائز کرنا بھی غلط ہے. اس میں یاد رکھیے صرف ڈگری کا فرق ہے, ڈگری کا فرق, حقیقت کا فرق نہیں ہے. انڈر یوٹیلائز کرنا کیا ہے؟ تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ہمارے انڈیا میں ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی. وہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کا جو بہت بڑا مدرسہ ہے اس کے وہ ناظم تھے. تو ایک واقعہ مجھے بتایا گیا کہ ایک بار وہ دلی آئے تو کچھ ندوی لوگ جو ندوے سے فراغت کر کے یہاں سفارت خانوں میں سروس کر رہے تھے, کیونکہ ندوہ میں دیکھیے عربی زبان کا لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے, تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے سفارت خانوں کو, عرب سفارت خانوں کو. تو انہوں نے یہاں آ کر کے کوشش کی تو ان کو عرب سفارت خانوں میں جگہ مل گئی. تو مولانا علی میاں کہے جاتے تھے وہ عام طور پر. تو دلی آئے تو وہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو ہم نے پڑھایا تھا اس لیے نہیں کہ تم آ کر سفارت خانوں میں سروس کرو, کچھ بڑے کام کے لیے پڑھایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ردو الینا عربیتنا, ردو الینا عربیتنا, ہماری عربی زبان ہمیں لوٹاؤ. ہم نے اپنے ادارے میں تم کو جو عربی زبان سکھائی تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ اس کو تم لے کر ارننگ اینیمل بن جاؤ, حیوان کاسب بن جاؤ. نہیں, اس کے لیے دین کے لیے استعمال کرو, کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرو. تو اس کو لے کر جب میں سوچتا ہوں تو اگر آپ دیکھیے کہ جو لوگ انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو, تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اگر یہ کہے مجھے لوٹاؤ اس چیز کو میں نے جو دیا تم کو, دیا تھا بڑے مقصد کے لیے اور تم نے استعمال کیا چھوٹے مقصد کے لیے. تو ایک ہے آزادی کو مس یوز کرنا, ایک ہے اپنی صلاحیتوں کو انڈر یوٹیلائز کرنا. یہی دو بڑے جرم ہیں جس پر انسان کی آخرت کی کامیابی کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں باتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں. ایک آیت دیکھیے یہ ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو اپنی نشانیوں کے ذریعے اونچا درجہ دے دیتے, لیکن وہ زمین ہی کا ہو کر رہ گیا. اس کا معنی کیا ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ نے انسان کو دی تھیں وہ کس لیے تھیں؟ اس لیے تھیں کہ وہ اپنے مائنڈ کو استعمال کر کے سچائی کو دریافت کرے, اپنی انرجی کو استعمال کرے اللہ کے کاز کے لیے, وہ اپنا گول بنائے جنت کو, اس کے لیے کوشش کرے, وہ بڑی حقیقتیں جو ہیں وہ اس کو اپنا سول کنسرن بنائے, اس کے لیے تھی وہ. لیکن کیا ہوا کہ اس نے زمین کا ہو کر رہا گیا کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی روز آس پاس کی دنیا میں اس نے جو دیکھا, جو جن چیزوں کو استعمال کر کے اس کو پیسہ مل سکتا تھا اسی میں لگ گیا وہ. تو دیکھیے یہ ہوتا کیا ہے, جب آپ دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں جہاں لوگوں کو کامیابی مل رہی ہے. کہیں اسٹیج ہے, کہیں مشاعرہ ہے, کہیں فیم کی انڈسٹری ہے, کہیں بزنس ہے, کہیں جاب ہے, کہیں نعت خوانی ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں دنیا میں جو ہو رہی ہیں یہ آپ کو تھوڑا فوراً کا فوراً ترقی دے دیتی ہیں, اسی میں آپ لگ جاتے ہیں. تو یہی ہے زمین کا ہو رہنا,
یہی ہے انڈر یوٹیلائز کرنا. تو جو لوگ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو انڈر یوٹیلائز کریں, کمتر استعمال کریں, تو ان کا حال وہی ہوگا کہ ردو الینا عربیتنا, جو ہم نے دیا تھا تو واپس کرو, اس لیے نہیں دیا تم کو. کیسا عجیب وقت ہوگا آخرت میں جب کہ اللہ آپ سے پوچھے کہ جو صلاحیت میں نے تم کو دی تھی, جو مائنڈ اور جو انرجی, جو پرسنالٹی, کہاں استعمال کیا اس کو. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے قدم ہٹے کہ نہیں جب تک 4 باتوں کے لیے اس سے پوچھ نہ لیا جائے. وہ یہی ہے. تو کچھ لوگ اس کے مجرم ہوں گے کہ انہوں نے اپنی آزادی کو مس یوز کیا, کچھ لوگ اس کے مجرم ہو کہ انہوں نے اپنی خودآزاد صلاحیت کو انڈر یوٹیلائز کیا. تو یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں یکساں طور پر آخرت میں ناکام ٹھہریں گے. تو ایک آیت یہ ہے جو بتاتی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو انڈر یوٹیلائز کرنا بھی اتنا ہی غلط ہے اتنا کہ اپنی آزادی کو مس یوز کرنا. اب آپ ایک اور آیت کو لیجیے. یہ آیت سورہ الفرقان میں ہے, سورہ نمبر 25. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر جس شخص نے توبہ کیا, جو ایمان لایا, جس نے نیک عمل کیا, تو ایسے لوگوں کے سیئہ بدل کے حسنہ بنا دیا جائے گا. سیئہ کے معنی برائی, حسنہ کے معنی اچھائی, یعنی ان کی ایول کو ورچو میں تبدیل کر دیا جائے گا. یہاں پر جو ہے لفظ میں سمجھتا ہوں کہ جمع کا صیغہ ہے, لیکن ترجمہ شاید بہتر یہ ہوگا ایسے افراد کو, کیونکہ اس سے پہلے افراد کا ذکر ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا, یہاں آپ دیکھیے واحد ہے. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے افراد کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے سیئہ کو بدل کے حسنہ بنا دیا جائے گا, ایسے افراد کو. تو اس پر غور کرنے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ سیئہ سے مراد ہے الشخصیت السیئہ, حسنہ سے مراد الشخصیت الحسنہ. بہت زیادہ مشکل پیش آئی لوگوں کے سمجھنے میں. تفسیروں میں آپ پڑھیے کہ سیئہ بدل کر خود سیاہی حسنہ کیسے ہو جائے گی, یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. جو سیئہ ہے, جو برائی ہے, وہ خود کس طرح حسنہ بن جائے گی. تو اس میں 2 باتیں اگر آپ سمجھ لیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ اس میں کہا گیا کہ اللہ بدل دے گا, تو یہ قرآن کا اسلوب ہے. اللہ بدلنے کے معنی کہ اس دنیا کے لیے جو اللہ کا قانون ہے, جو لا آف نیچر ہے, اس کے مطابق ایسا ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. بدل دے کا معنی کہ آربیٹری تو بدل دے گا, یہ مطلب نہیں ہے. یعنی اللہ آربیٹری تو بدل دے گا, ایسا نہیں مطلب اس کا. اس سے مراد ہے اللہ کا قانون. اس دنیا کے لیے اللہ نے جو قانون مقرر فرمایا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں لا آف نیچر, فطرت کا قانون, اس کے مطابق ایسا ہوگا کہ اس کی شخصیت سیئہ شخصیت حسنہ بن جائے گی. الشخصیت السیئہ الشخصیت حسنہ بن جائے گی, یہ مطلب ہے اس کا. یہ کیسے ہوگا؟ اس کا ایک پروسیس اسی آیت میں بتا دیا گیا ہے. اسی آیت میں الا من تاب وآمن وعمل صالحا. دیکھیے 3 باتیں ہیں, توبہ, ایمان, عمل صالح. یہ ایک پروسیس کا ذکر ہے, پروسیس کا ذکر ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنا, اپنی غلطی کو مان لینا, اپنی غلطی کا اعتراف کرنا.
تو دیکھیے دنیا کی زندگی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ہی اسٹرانگ ٹیمپریشن، بہت ہی اسٹرانگ ڈیزائر کے ساتھ آدمی دنیا میں آتا ہے، تو لازماً وہ غلطیاں کرتا ہے، جیسا کہ آدم سے غلطی ہو گئی، لازماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں کرتا ہے۔ اتنے اسٹرانگ ٹیمپریشن کے درمیان جب رہے گا آدمی اور آزادی بھی اس کو حاصل ہے، یعنی ایک طرف تو اسٹرانگ ٹیمپریشن اور دوسری طرف ٹوٹل فریڈم، تو ایسی حالت میں اٹ از بٹ نیچرل کہ آدمی پھسل جائے، آدمی غلطی کرے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کرنے والا ہے، بہت خطا ہوتی ہے انسان سے، لیکن سب سے اچھے خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں جو فرمایا الا من تاب، تو توبہ یہ نہیں کہ توبہ توبہ بول دیا آدمی، توبہ ایک بہت ہی بڑے واقعے کا نام ہے۔ وہ کیا؟ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو جیسے ہی آپ کو تنبہ ہو آپ چونک پڑیں، چلا اٹھیں، وہ مجھ سے اتنی بھیانک غلطی ہوگی، اتنا بڑا خطا سرزد ہوگی مجھ سے۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ شاک لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس سے وہ ہے توبہ۔ اچھا، جب آپ توبہ کریں گے اس طریقے سے تو پھر ایمان کا پروسیس جاری ہو جائے گا، یعنی پہلے توبہ آئے گی، یعنی غلطی کا احساس، غلطی کا اعتراف، آئی واز رانگ کہہ سکنا، پھر کیا ہوگا؟ ایک پروسیس جاری ہوگا ایمان کا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین، دریافت، شعوری معرفت، یہ مطلب ہے ایمان کا۔ تو جب آپ کے اندر توبہ کا یعنی شاک لگے گا، شاک، تو ایمان کا پروسیس شروع ہو جائے گا، آپ کو شعور میں ارتقاء ہوگا، آپ کو اللہ کی معرفت بڑھے گی، آپ آخرت کی حقیقتوں کو دریافت کریں گے، کیونکہ آپ کا اندر جو ہے جاگ چکا ہوگا، اندر آپ کے انٹلیکچوئل اویکننگ آ چکی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ وعمل عملا صالحا، پھر زندگی میں آپ کی نیکیاں آئیں گی، زندگی میں ورچو آئے گا، زندگی میں اللہ کی پسند والی روش آئے گی، یہ ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو ایک پروسیس کو بتاتی ہیں۔ اس پروسیس سے گزر کر کیا ہوتا ہے کہ جو تھی شخصیت سیئہ وہ شخصیت حسنہ بن جاتی ہے۔ دیکھیے یہ ایسا نہیں کہ بدی کی جگہ پر ہٹایا نیکی رکھ دیا، جسے یہ ڈھکن ہے کہ ڈھکن کو ہٹایا یہاں پر اخبار رکھ دیا، یہ مطلب نہیں اس کا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ایول پرسنالٹی تھی وہ ورچوئس پرسنالٹی بن جاتی ہے اس پروسیس کے تھرو، اس پروسیس سے گزرنے کی بنا پر۔ یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی اسلام کی تاریخ میں ایک بہت ہی السٹریٹو مثال ہے، بہت ہی یعنی اس بات کو السٹریٹ کرنے والی۔ وہ مثال ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ یہ امید ڈائناسٹی میں خلیفہ مقرر ہوئے تھے، یہ شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ پہلے ان کو مدینہ کا گورنر بنایا گیا تھا، پھر سلیمان بن عبد الملک کی وصیت کے مطابق ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت امید ڈائناسٹی جو تھی وہ ایک امپائر تھی، امپائر، یعنی 38 کنٹریز تھے اس میں۔ امید ڈائناسٹی جو تھی یا امید امپائر جو تھی اس میں 38 کنٹریز تھے، اس کا خلیفہ بنایا گیا ان کو۔ لیکن وہ رہتے تھے بالکل لائک پاپر۔ وہ جو مہاتما گاندھی نے لکھا ہے یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے کہ they were master of vast empire but they lived like paupers۔
تو یہ حضرت عمر بن عزیز پر بھی پوری طرح صادق آتا ہے کہ وہ شاہی خاندان میں پیدا ہوئے، پہلے گورنر رہے اور بہت ہی شان شوکت سے رہتے تھے پہلے، وہ خلیفہ بننے سے پہلے جب وہ چلتے تھے تو ایک پورا، جس کو کہتے ہیں آج کے زمانے میں یعنی موٹر کیٹ، تو گھوڑے کی سواریاں ہیں، غلام ہیں، اور پورا ایک قافلہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ ساتھ، اور بہت اچھے کپڑے پہنتے تھے وہ، اور خوشبو بہت لگاتے تھے، تو راستے میں جہاں گزرتے تھے وہ مہک اٹھتا تھا، تو کہتے تھے بشرۃ العمریہ، عمر کی چال. یعنی یہ جو رونق ہوتی تھی اور خوشبو آتی تھی اور لوگ ایک پورا قافلہ چلتا تھا، اس طرح سے چلنے کو کہتے تھے بشرۃ العمریہ. یہ شان و شوکت تھی ان کی. لیکن جب خلیفہ ہوئے تو اس کے بعد کیا ان کا ہوا کہ بالکل پاپر جیسی زندگی گزارنے لگے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے مدینے میں گورنر بنائے گئے تھے، تب بھی وہ شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے، وہی شاہی انداز میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس وقت جو خلیفہ تھا، اس وقت جو کیپٹل تھا وہ دمشق میں تھا. تو وہاں تھے ایک آدمی مدینے میں، ان کا نام تھا خبیب تابعی. وہ تابعی تھے، کا نام خبیب تھا. تو وہ یہ جو خلفاء تھے اس زمانے میں، وہ جو شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے اور ٹیکس کی رقم کو اپنے عیش و عشرت میں استعمال کرتے تھے، تو ان کے بارے میں ایک حدیث ہے. اس حدیث کو سناتے تھے وہ، جو اپلائی ہوتی تھی خلیفہ کے اوپر. تو خلیفہ کو یہ معلوم ہوا کہ خبیب ایک حدیث سناتے ہیں لوگوں کو، جس سے لوگ بدظن کر رہے ہیں ہمارے خلافت کے بارے میں کہ ہم ویسے ہی خلیفہ ہیں. تو وہ غصہ ہو گیا. اس نے دمشق سے حکم بھیجا عمر بن عزیز کے پاس، جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے. یہ واقعہ ہے 93 ہجری کا. انہوں نے کہا کہ خبیب کو گرفتار کرو، ان کو 100 کوڑے مارو، اور ان کو فجر کے وقت سخت ٹھنڈے موسم میں مسجد کے سامنے کھڑا کرو ان کو گیٹ پر، اور ان کے اوپر ٹھنڈا پانی گراؤ. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کو کوڑے بنوائے اور کھڑا کر کے ان کے اوپر ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈا پانی گروایا. تو وہ اسی میں مر گئے. اتنا سخت ان کو وہ ہوا کہ مر گئے اسی میں. یہ واقعہ ان کے لیے ان کی زندگی میں سپر ٹریگر بن گیا. وہ سوچنے لگے کہ کیا میں تو قاتل ہو گیا، ایک انسان کو گویا کہ میں نے قتل کیا. اب یہ سوچنے لگے کہ مرنے کے بعد جب میں جاؤں گا آخرت میں، اور وہاں پر خبیب کھڑے ہو جائیں کہ خدایا مجھے بتایا جائے کہ اس شخص نے کیوں مجھے قتل کیا، کیا میرا گناہ تھا؟ میں ایک حدیث سناتا تھا بس، کیوں اس شخص نے مجھے قتل کیا؟ کیونکہ ظاہر یہ قتل تھا. یہ تو بار بار یہی کہتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر آخرت میں خبیب میرے راستے میں کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ خدایا اس کا انصاف ہو، کیسے کیوں اس شخص نے مجھے قتل کیا تھا، تو میرا کیا حال ہوگا؟ تو یہ تھا یعنی سپر شاک ان کے لیے. اس سے ان کے اندر برین اسٹارمنگ ہوئی. اس پوری شخصیت ان کی، اس کے اندر ایک ارتھکویک آ گیا، زلزلہ آ گیا. ان کی سوچ بدل گئی، ان کا روش بدل گئی، ان کا بولنا بدل گیا، سب کچھ بدل گیا ان کا. یہ ہے توبہ، یہ ہے شخصیت کا بدل جانا، یعنی شخصیت سیاح کا شخصیت حسنہ بن جانا. یعنی عمر بن عزیز جو پہلے عیش و تنعم کو پسند کرتے تھے، شاندار کپڑے پہنتے تھے،
بہت خوشبو لگاتے تھے، چلتے تھے تو غلاموں کی فوج ہوتی تھی، گھوڑوں کی سواریاں ہوتی تھیں، اس طرح رہتے تھے وہ. اور مشہور جیسا کہ میں نے عرض کیا مشہور تھا مشیۃ العمریہ، عمر کے چلنے کا انداز. لیکن جب یہ واقعہ گزرا تو ان کا یعنی ایک نئی سوچ جاگی ان کے اندر، ری تھنکنگ آئی. انہوں نے سوچا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں خبیب بھی پہنچیں گے. تو بار بار وہ کہتے تھے کہ اگر خبیب میرے راستے میں کھڑے ہو جائے تو میں کیا کروں گا، میرے پاس کیا جواب ہوگا. یہ ہے وہ چیز جس کو کہا گیا ہے کہ سیاح بدر کا حسنہ بن جائے گی. تو سیاح سے مراد ہے شخصیت سیاح، حسنہ سے مراد ہے شخصیت حسنہ. تو دیکھیے ان کی زندگی میں کیا ہوا. پچھلا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا، سوچ ختم ہو گئی ان کی سچ بدل گئی، ان کی پوری شخصیت میں ایک اور حال آ گیا. یہ مراد ہے اس کا. تو یہ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ مگر جس شخص نے توبہ کیا، جو ایمان لایا، جس نے نیک عمل کیے، اس کی برائی کی جگہ اس کو بھلائی دے دی جائے گی. یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کی گہرائی کو غور کیجیے. گہرائی کا مطلب کیا ہے؟ گہرائی کا مطلب ہے جو اپنی غلطیوں پر تڑپ اٹھے، جو غلطی کرے تو اس کے اندر ایک بھونچال آ جائے، اس کے اندر ایک برین اسٹارمنگ ہو جائے. اور پھر وہ اپنے جب ایسا ہوگا تو اس کی شخصیت میں ایک پروسیس جاری ہوگا، اصلاح کا پروسیس. اس کی ہر چیز بدل جائے گی. وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، اپنے اندر اصلاح کرے گا، اپنی سوچ کو بدلے گا، اپنے روش کو بدلے گا، ہر چیز کو بدلے گا وہ. تو لفظ تو سیئہ اور حسنہ ہے، لیکن اس کی مراد ہے شخصیت سیئہ اور شخصیت حسنہ. تو یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے. اس میں غور کیجیے. ہم آپ ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں، غلطی سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن غلطی ایک اپرچونیٹی ہے. یعنی غلطی جو ہے وہ ایک اپرچونیٹی ہے، کیونکہ غلطی کے بارے میں اگر آپ احساس کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر آپ کے اندر ایک نیا ایمرجنس آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی پروسیس رکھا ہے دنیا میں. یہ دنیا میں کوئی فرشتہ کے طور پر پیدا نہیں ہوتا، پوٹینشیل دے کر پیدا کر دیتا ہے بس اللہ تعالیٰ. اس پوٹینشیل کا انفولڈ ہونا، اس بالقوہ کا بالفعل بننا، وہ اس کے لیے یہی پروسیس چاہیے، اور کوئی پروسیس دوسرا نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث میں کہ اگر انسان غلطی نہ کرے تو اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو غلطی کرے اور توبہ کرے. اس حدیث کو لوگوں نے سمجھا نہیں. اس حدیث کو بہت سادہ معنی میں لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے ارتقاء کے لیے، انسان کی پرسنالٹی، انسان کا جو پرسنالٹی بننا چاہیے، جنتی پرسنالٹی، اس کے بننے کے لیے جو پروسیس رکھا ہے وہ یہی پروسیس ہے. کہ اس کے اندر ایک بھونچال آئے، اس کے اندر ایک زلزلہ آئے، اس کے اندر برین اسٹارمنگ ہو، پھر اس کے پوٹینشیل جاگیں گے، پھر وہ یعنی شخصیت سیئہ جو شخصیت حسنہ بن جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر انسان ایسے ہو جائیں کہ کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ جسٹ لائک اینیمل ہوں گے. وہ انسان نہیں ہوں گے جو اللہ کو مطلوب ہے.
وہ اعلیٰ معرفت ان کے نہیں ملے گی، ان کے اندر اعلیٰ احسان کا درجہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سب کا جو پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تو بھونچال کے ذریعے ہوتا ہے، اسموتھ طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اگر یہ جو حدیث ہے کہ اگر انسان ایسے ہو جائے غلطیاں نہ کریں وہ، تو اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو غلطی کرے اور پھر اس پر توبہ کرے۔ کیوں کہ غلطی نہ کرنے والے انسان میں وہ ارتقا نہیں ہوگا۔ جو انسان بالکل ہی، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی فخر کے ساتھ کہتے ہیں میری تو آج تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، میری تو آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، مجھ سے تو کبھی آج تک کوئی برائی سرزد نہیں ہوئی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو آپ قریب سے دیکھیں تو ان کے اندر کوئی ارتقا نہیں ہوگا، ان سے آپ کوئی بات نہیں کر سکیں کوئی بڑے موضوع پر، بالکل ایک اینیمل جسٹ لائک اینیمل ہوں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ریپیٹنس آئے، احساس خطا آئے، پھر توبہ کرے پھر وہ چلا کر کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تب اس کے اندر وہ پروسیس جاری ہوگا جس پروسیس سے ایک نیا ایمرجنس ہوتا ہے اور نئی شخصیت بنتی ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی ہے۔ دیکھیے ہم آپ جنت کے مسافر ہیں، لیکن جنت کا سفر اسی طرح طے ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، کسی اور طریقے سے طے نہیں ہو سکتا، کسی اور طریقے سے جنت کا سفر طے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ریپینٹنس آئے، ریپینٹنس، ندامت شدید طور پر، اس ریپینٹنس کے بعد اس کے اندر توبہ کے نفسیات پیدا ہوں، اس کا ایک ہلچل اس کے اندر جاری ہو، پھر اس کو دریافتیں ہوں، اعلیٰ دریافتیں، اللہ کی دریافت، جنت کی دریافت، فرشتوں کی دریافت، اس طرح سفر جاری ہوگا، پھر اس کے اندر ایک نئی شخصیت بنے، یعنی وہ شخصیت جو اللہ کے راستے پہ چلنے والی، جو صراط مستقیم کو اختیار کرنے والی، جس کا قول و عمل وہ ہو جو اللہ کی پسند کے مطابق ہو۔ یہ سب ایک پروسیس کے تھرو ہوتا ہے، اس پروسیس کے بغیر یہ آسانی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان دیکھیے ڈھلا ڈھلا دنیا میں نہیں آتا، کوئی بھی انسان ڈھلا ڈھلا دنیا میں نہیں آتا، وہ پوٹینشیل کے لے کر آتا ہے بس، اور اس کو اپنے آپ کو خود بنانا پڑتا ہے۔ تو سیلف ایک آدمی کے اندر خود ایک ذاتی ایک پروسیس جاگتا ہے، تب انسان بنتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ایسے انسان بن سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ انہوں نے لکھا ہے، الرسالہ کو پڑھنے کے بعد میں یہ سمجھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی انسان کو جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اس انسان کے لیے امتحان کا ایک پرچہ ہوتا ہے، چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو یا مکان ہو یا کار ہو یا سیاسی پاور ہو یا صحت ہو یا بیماری ہو، یعنی ہر چیز امتحان کا ایک پرچہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو اللہ سے صرف اس چیز کی دعا کرنی چاہیے جو انسان کے لیے امتحان کا پرچہ نہ ہو، مثلاً جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، نیک اعمال کی توفیق اور عافیت کی دعا وغیرہ۔
باقی ان چیزوں کے علاوہ ایک مومن کو اللہ سے کوئی چیز بھی نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ جو چیز وہ مانگے گا وہ اس کے لیے امتحان کا پرچہ ہوگا، اور ہر مومن کو چاہیے کہ وہ خود سے اللہ سے کوئی پرچہ نہ مانگے۔ مولانا صاحب، میری یہ سمجھ کس حد تک صحیح ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کوئی آدمی کہے کہ خدا مجھے بہت زیادہ مال دے، تو وہ آزمائش کا پرچہ مانگ رہا ہے۔ تو صحابہ سے آپ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اس کو سمجھنے کا کہ آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں۔ صحابہ کی زندگیوں کا پڑھیں گے تو وہ ایسی دعائیں نہیں مانگتے تھے وہ جو آج کل رائج ہے۔ آج کل دعائیں جو مانگتے ہیں لوگ، ویسی دعائیں نہیں مانگتے تھے وہ مانگتے دعائیں مغفرت کی، جنت کی، معرفت کی، ان سب چیزوں کی۔ تو آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، اور یہی ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے محمد الیاس صاحب کا، تامل ناڈو سے۔ انہوں نے لکھا ہے، ایمان اور ریشنل تھنکنگ میں کیا فرق ہے؟ ایمان اور ریشنل تھنکنگ میں یہ فرق ہے کہ ایمان ابتدائی طور پر نام ہے عقیدہ کا، یعنی آپ جب یہ مانیں کہ اللہ کا وجود ہے تو اللہ کو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ تو غیب میں ہے۔ تو غیب پر جب غیب ایک واقعہ جو غیب میں ہے اس کو آپ مانتے ہیں تو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ غیب میں ہے، جنت غیب میں ہے، فرشتے غیب میں ہیں، ان سب چیزوں کو جب آپ اقرار کرتے ہیں، تو وہ ایمان ہوتا ہے۔ یعنی اقرار جب کرتے ہیں ان چیزوں کا تو وہ ایمان ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے، یہ آخری حد نہیں ہے، یہ آخری حد نہیں ہے۔ آپ سوچ کر انسان اپنے مزاج میں، انسان کا مزاج ہے بہت ہی ریشنل تھنکنگ مزاج میں شامل ہے انسان کے، یہ آدمی چیزوں کو ریزن آؤٹ کرتا ہے۔ تو ایمان ابتدائی طور نام ہے عقیدہ کا، اور جب اسے ریزن آؤٹ کرتے ہیں آپ تو وہ ایمان یقین بن جاتا ہے، وہ اعلیٰ معرفت بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان اصلاً نام ہے اقرار کا، لیکن ایمان کو جب آپ ترقی دیں، اس کو ریزن آؤٹ کریں، واقعات کو ریشنل وے میں سوچیں، تو ایمان میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو، ایمان پلس بن جاتا ہے۔ تو پھر آپ کا ایمان پلس بن جاتا ہے، یعنی یقین آتا ہے، اعلیٰ معرفت آتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ شعور جو ہے آپ کے ایمان کو، یعنی شعوری عمل جو ہے وہ آپ کے ایمان کو ایمان پلس بناتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے انس صاحب کا، دہلی سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب نے بتایا کہ جب کوئی پرابلم ہو تو 41 مرتبہ قرآن کی سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرو۔ مولانا، قرآن کا اس طرح استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا پروفٹ اور پروفٹ کے کمپینینز قرآن کا اس طرح یوز کرتے تھے؟ آخر صحابہ کے واقعات میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے علماء نے لکھی ہیں ہمارے قرآنی کے نام سے، تو اس میں یہ باتیں آتی ہیں۔ تو یہ کوئی ناجائز تو نہیں میں کہوں گا اس کو، لیکن یعنی صحابہ کے ہاں اس کا یعنی استعمال کی مثال میں نہیں دیکھی، اگرچہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ اور اگلا سوال ہے محبوب صاحب کا، شوراپور، یادگیر، کرناٹکا سے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کا سوال لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، وہ جہالت کی حالت میں مر گیا، سیاہ ستہ، اس حدیث کی تشریح کیجیے۔ دیکھیے، پہچان کا تو مجھے یاد نہیں آتا، انہوں نے الفاظ نہیں لکھے نہیں ہیں، غالباً اطاعت کا لفظ ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ صحیح ہے، لیکن یہ اس معنی میں صحیح ہے کہ
نظم دنیا کے معنی میں صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ اطاعت نہ کریں تو کیا ہوتا ہے، نظم میں خلل واقع ہوتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ملکوں میں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کیونکہ امام کو مانتے نہیں، امام کی اطاعت نہیں کرتے. تو امام کی اطاعت وہ اس اعتبار سے عام ہے کہ اگر آپ اطاعت نہیں کریں گے تو باہمی لڑائیاں ہوں گی، تشدد آئے گا، نفرتیں آئیں گی، اور پھر سارا معاملہ جبرڈائز ہو جائے گا. نہ معرفت کا کام ہوگا، نہ تعلیم کا کام ہوگا، نہ دعوت کا کام ہوگا. اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، یعنی کہ عملی اہمیت اس کی عملی، اس کی اہمیت اعتقادی نہیں ہے بلکہ عملی ہے. عملی اعتبار سے اس کے نقصانات ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. مولانا اگلا سوال ہے نغمہ صدیقی کا، دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے واٹ از ورڈ فار برین اسٹارمنگ ان اسلام؟ اب دیکھیے قرآن میں آپ پڑھیے، قرآن میں آیت ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل دہل اٹھیں. وجلت قلوبهم پانے کا دل دہل اٹھیں، یہی تو ہے برے انسان. اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ دل دہل اٹھیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل اٹھیں. اسی کو آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے برین اسٹارمنگ. کیونکہ اللہ کا ذکر کا معنی یہ نہیں کہ صرف الف لام ہے کا ذکر کیا گیا. اللہ کا جب آیا تو مومن کو کیا ہوتا ہے، مومن کو جو ہمیں یہ تصور آ جاتا ہے کہ کیسا عظیم ہے وہ خدا جو اتنی بڑی کائنات کو جس تخلیق کیا، کتنا عظیم ہے خدا جس نے اتنی بڑی کائنات کو سنبھالے ہوئی ہے، کتنا زیادہ یعنی میں ڈپینڈ کرتا ہوں اللہ کی بلیسنگ پر. اسی سے یعنی اسی کی بلیسنگ ہوگی تو دنیا میں بھی ہے کامیابی ہوگی، اسی کی بلیسنگ ہوگی تو آخرت میں بھی مجھے جنت ملے گی. یہ ساری چیزیں یاد جب آتی ہیں اس کو تو وہی ہوتا ہے کہ دل دہل اٹھتا، یعنی برین اسٹارمنگ آتی ہے. جب برین اسٹارمنگ آتی ہے تو اس کی ایمان میں ترقی ہوتی ہے، معرفت میں ترقی ہوتی ہے. مولانا اگلا سوال ہے مس راضیہ کا، جامعہ ملیہ اسلامیہ اردو ڈپارٹمنٹ سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا آپ نے جو توبہ کا پروسیس بتایا اس کے لیے شکریہ. میرے دل کو اس کی تلاش تھی. ایک بات اور جاننا چاہتی ہوں کہ جو غلطی ہو گئی ہے تو کیا توبہ کے پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی اس غلطی کی سزا ہمیں آخرت میں دی جائے گی یا وہ ہمارے ریکارڈ سے مٹا دی جائے گی؟ ریکارڈ سے نکال دی جائے گی. وہ قرآن میں لکھی ایک آیت ہے وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے. تو آج کل کی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو میرے نام اعمال سے کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دے. وہ جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا، وہی مراد ہے، اس سے وہی مراد ہے. وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ. یعنی یہ معاملات انسان کے اعمال جو ہیں وہ خود ایک یونیورس ہے. انسان ان سارے اعمال میں جو لاکھوں کروڑوں آئٹم ہیں اس میں سے اس آئٹم کو حذف کرنا جو مطلوب نہیں ہے تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کو کر نہیں سکتا. کہ بس اس کو میں آج کل کی زبان میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی کے نام اعمال سے غیر مطلوب چیزوں کو ڈیلیٹ کر سکے. دوسری آیت دیکھیے ایک اور ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میں اکثر وہ قرآن کو پڑھتا ہوں کہ یہ آیت مجھے لگتی ہے کہ بہت بڑی رحمت ہے انسان کے لیے، عجیب غریب رحمت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے بندو جنہوں نے کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے
زیادتی کی ہے تو تم مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اس میں دیکھیے کوئی چیز ایگزمپٹڈ نہیں ہے، کوئی چیز ایگزمپٹڈ نہیں ہے۔ تو اسلام میں جو تصور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اگر سچی توبہ کرے، توبہ سچی توبہ ہوا نہیں کہ منہ سے بول دیا سچی توبہ ہو گئی، وہ پروسیس چلائے اپنے اندر، وہ پروسیس، تو ضرور اس کی معافی ہو جائے گی، پچھلا سب ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ اور توبہ کا یعنی موقع انسان کو آخر وقت تک دیا گیا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، یعنی موت کے آخری وقت تک انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس کو معافی مل جائے۔ تو مغفرت کا جو تصور ہے اسلام میں وہ تو بہت ہی وسیع ہے، کوئی چیز اس میں ایگزمپٹڈ نہیں ہے۔ مولانا اگلا سوال ہے ظہیر الدین خواجہ صاحب کا رائچور سے۔ انہوں نے لکھا ہے مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ آیت یہ آیت ایک دعا ہے جو قرآن میں آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ دے، اچھائی دے، اور آخرت میں اچھائی دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں کہ حسنہ سے مراد ہے وہ چیز جو یعنی حسنہ دنیا سے مراد ہے وہ چیز جس کو لوگ سمجھتے ہیں حسنہ، یعنی کار اور کوٹھی اور مکان، یہ مطلب نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیں وہ حسنات دے جو تیرے نزدیک حسنہ ہے، اور آخرت میں ہم کو وہ حسنات دے جو تیرے نزدیک حسنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دینے والا خدا ہے اور اس کا معیار مقرر والا میں ہوں، یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی اے ہمارے رب دنیا میں ہم کو وہ حسنہ دے جو تیرے نزدیک حسنہ ہے، اور آخرت میں ہم کو وہ حسنہ دے جو تیرے نزدیک حسنہ ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اکثر لوگ اس کو الٹے معنی میں لے لیتے ہیں، لیکن وہ بالکل غلط ہے۔ مولانا اگلا سوال ہے مولانا اقبال عمری صاحب کا تمل ناڈو سے۔ انہوں نے لکھا ہے آپ نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں ایک فکری حیوان تھنکنگ اینیمل ہوں۔ مولانا اگر آپ کو قرآن اور حدیث رسول سے رہنمائی نہ ملتی تو آپ جیسے انسان کا کیا حال ہوتا؟ میں تو اپنی تنہائیوں میں اکثر رو کر کہتا ہوں اپنے آپ سے کہ خدایا اگر قرآن نہ ہوتا، پیغمبر اللہ نے نہ بھیجا ہوتا تو کیا ہوتا میرا حال۔ یاد رکھیے انسان جو ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے لمیٹیشن بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں ایک بیسک گائیڈنس چاہیے۔ اگر بیسک گائیڈنس ہمارے پاس نہ ہو، ایک ماڈل چاہیے، اگر ماڈل ہمارے پاس نہ ہو تو ہم بھٹکیں گے۔ رسول اللہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، قرآن ہمارے لیے بیسک گائیڈنس دیتا ہے۔ محض عقل ہرگز کافی نہیں ہے کہ آپ سچائی تک پہنچ جائیں، کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے۔ خود قرآن میں رسول اللہ کے یہ آیا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو رسول کے لیے بھی ضروری تھا کہ اس کو اللہ کی ہدایت آئے تب وہ پائے ہدایت کو، اپنے آپ ہی نہیں پالے گا وہ، تو کوئی اور انسان کیسے پا سکتا ہے؟ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو اللہ نے بے پناہ پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا، اس کے باوجود اس کو ضرورت ہے کہ اس کو
اللہ کی گائیڈنس ملے اور اللہ کے رسول کا ماڈل ملے، تب وہ سچائی پر قائم ہو سکتا ہے۔ مولانا اگلا کوشچن ہے شفیع احمد صاحب کا وشاکھا پٹنم سے۔ انہوں نے لکھا ہے مولانا اگر کوئی بیمار ہو گیا یا پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پر جادو ہو گیا، مولانا کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے میں تو جادو کی حقیقت کو نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا اس کو۔ یہ جو ایک واقعہ جو قرآن میں آیا ہے مصر کے ساحر کا، فرعون کے زمانے کا، تو وہ اس کو میں نظر بندی مانتا ہوں، اس کو میں ریئل سینس میں ان کی لاٹیاں اور رسیاں ریئل سینس میں سانپ بن گئی تھی، یہ میں نہیں مانتا۔ تو خود اسی پہ لفظ سحر اعین الناس، خود قرآن میں سحر اعین الناس، نہیں دیکھنے میں لگا لوگوں کو کہ یہ رسی ہے اور نہیں ہے بلکہ سانپ ہے۔ اس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں نظر بندی۔ اور یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ جنات کچھ کر دیتا ہے، تو اس کے لیے تو صراحتاً قرآن میں تردید ہے، لیس لک علیہم من سلطان، تم کو انسان کے اوپر کوئی قدرت نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کے لے کر کے میں نہیں مانتا کہ جادو کوئی ایسی مؤثر چیز ہے، وہ ایک، میں اس کو نہیں مانتا۔ مولانا اگلا سوال ہے فرام ابو سارا حیدرآباد سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سیرت کی کتابیں جہادی پیٹرن میں کیوں لکھی گئی ہیں؟ اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ جہادی پیغمبر تھے۔ نہیں دیکھیے ایسا نہیں ہے، اس کو آپ جنرلائز مت کیجیے۔ یہ صحیح ہے کہ غزواتی پیٹرن میں لکھی گئی کتابیں، کیونکہ قدیم زمانے میں جو طریقہ تھا تاریخ نگاری کا وہ یہی تھا۔ یہ تو عبد الرحمن ابن خلدون کے بعد یہ طریقہ پیدا ہوا۔ تو رسول اللہ کے بارے میں جو سیرت کی کتابیں ہیں، تو اسی میں نہ سمجھے کہ سیرت وہی کل سیرت ہو گئی۔ رسول اللہ کی سیرت کے 3 ماخذ ہیں، اس کو سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے قرآن ماخذ ہے، اس کے بعد حدیث ماخذ ہے، اس کے بعد سیرت کی کتابیں۔ تو مغازی ابن اسحاق کو آپ سمجھیں کہ وہی سیرت ہے، تو یہ غلط ہے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ تو رسول اللہ کو آپ کو جاننا اگر ہے تو آپ کو قرآن میں جو رسول اللہ کے بارے میں وہ دیکھنا پڑے گا، حدیث میں جو آپ کی تصویر ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اور پھر سیرت کی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا، تب آپ رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کر پائیں گے۔ مولانا اگلا سوال ہے مہتاب احمد صاحب کا دھامپور سے۔ انہوں نے لکھا ہے ایمرجنسی میں دنیا میں بہت سے ضرورت اور پریشانی آتی ہے، اس وقت ہم کیا کریں؟ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں کہ کسی کو پریشانی آتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے اس دشت پر دنیا کو کہ یہاں پریشانیاں آئیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن میں آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے پریشانیوں میں۔ تو جب خود لا آف نیچر ہے، خود یہی کریشن پلان آف گاڈ ہے، تو بچنا ممکن نہیں ہے پریشانی سے۔ پیغمبر بھی کوئی پریشانی لائے، کوئی صحابہ کو ہوئی، ہم کو بھی ہوگی۔ تو ایسی حالت میں میں صرف 2 بات کا مشورہ دیتا ہوں، ایک تو دعا، ایک دعا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو کبھی بھی جذباتی اقدام نہ کیا جائے، بلکہ حقیقت پسندانہ طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی حالات کو سمجھ کر کے جو ممکن ہے اس کے مطابق کام کیا جائے۔ تو ایک طرف دعا کرنا، دوسری طرف ریئلسٹک اپروچ اختیار کرنا، یعنی دعا کرنا اور ریئلسٹک اپروچ اختیار کرنا، یہ 2 مشورہ میں دیتا ہوں، کیونکہ اس سے
کوئی بچ نہیں سکتا کہ اس پریشانی لائق نہ ہو، وہ تو ہوگی. وہ اللہ کے تخلیقی نقشے میں شامل ہے. لیکن ان کے مقابلے میں جو رویہ ہونا چاہیے، رویہ وہ یہی کہ ہم دعا کریں اور ریئلسٹک اپروچ اختیار کریں. مولانا اگلا سوال ہے اقبال عمری صاحب کا، تامل ناڈو سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا میں اپنے ایک مولانا سے سوال کیا اقامت دین ذات اور زمین دونوں پر مطلوب ہے، تو انہوں نے کہا کہ دونوں بھی مطلوب ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے قرآن میں جو آیت ہے اس کا زمین میں اقامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے جو اسے کہا ہے کہ دونوں. اقامت دین سے مراد جو قرآن میں جو آیت ہے سورہ الشورى میں اقیم الدین، وہ صرف ذات کے بارے میں ہے، زمین کے بارے میں ہے ہی نہیں. یعنی آدمی اپنی زندگی میں دین کو فالو کرے، اپنی ذات پر اللہ کے حکم کو چلائے، یعنی اپنی سوچ، اپنا قول، اپنی روش، اس پر وہ اللہ کے دین کو اختیار کرے. زمین میں اقامت کرنا یہ تو بالکل لغو بات ہے، اس کا قرآن کی آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں نے جو اسلام کو پولیٹیسائز کیا ہے ان کی بدعت ہے. یہ اس کو میں پولیٹیکل بدعت سمجھتا ہوں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن اس آیت سے کوئی تعلق ہے. اس پر میں نے بہت تفصیل سے لکھا، میری کتاب میں پڑھ لیجیے جس کا نام ہے تعبیر کی غلطی، اس میں آپ پڑھ لیجیے.